کچھوے کے خول، ہرن کے سینگ اور انسانی پاؤں، روحوں اور بدروحوں کو حاضر کرنے کا خوفناک طریقہ، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تیندوے کی کمر، جنگلی سور اور عقاب کے بازو، چاک اور چونے کے پتھر، یہ چکر آخر کیا ہے؟ شامنزم کسے کہتے ہیں؟ شامنزم کے ماننے والے روحوں اور بدروحوں کو آخر کیسے حاضر کرتے تھے؟ ان سے کیا کام لیا جاتا تھا؟ کیا شامنزم لوگ شیطان کی پوجا کرتے تھے؟ 1000 سال پرانی ایک عورت کی 12 قبریں کہاں دریافت ہوئی ہیں؟ کیا ایسی اور بھی قبریں ملی ہیں؟ کیا یہ سب لوگ شامن تھے؟ کیا شامن آج بھی پائے جاتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ السلام علیکم، میں ثنا کھیوان، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل۔ دنیا بہت پرانی ہے، شاید ہماری سوچ اور ہماری تحقیق سے بھی کہیں زیادہ۔ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا انکشاف ہوتا رہتا ہے اور تاریخ بھری پڑی ہے انتہائی حیرت انگیز باتوں سے۔ اس وقت اسرائیل کے زیر قبضہ سرزمین مقدس فلسطین قدیم ترین انسانی آبادیوں میں شامل ہے۔ ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں برس کی تاریخ یہاں دفن ہے، اور آثار قدیمہ کے ماہرین اس تاریخ کے بارے میں نئی معلومات اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ شمالی فلسطین کے علاقے گلیلی میں ایک ایسا قبرستان ملا ہے جو ایک غار میں موجود تھا۔ جی ہاں، اس غار میں اب تک کم سے کم 28 قبروں کا سراغ لگایا جا چکا ہے۔ محققین کے مطابق یہ قبریں نطفین عہد کے لوگوں کی ہیں۔ نطفین عہد کے افراد اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جب انسان شکار سے زراعت کی جانب منتقل ہو رہا تھا۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس قبرستان میں مدفون افراد شامن عقائد رکھتے تھے۔ شامنزم کے ماننے والے نیک روحوں اور بد روحوں پر ایمان رکھتے تھے۔ شامن پجاری مختلف مسائل کے حل کے لیے اور مختلف معلومات کے حصول کے لیے ان نیک روحوں اور بد روحوں سے نہ صرف رابطے کرتے بلکہ انہیں اپنے سامنے حاضر بھی کرتے تھے۔ آثار قدیمہ کے امریکی اور اسرائیلی ماہرین گلیلی میں اپنا تحقیقی کام کرتے ہوئے اچانک ہلازون تاختیت نام کے ایک غار میں داخل ہوئے تو یہاں کا ماحول انتہائی پر اسرار تھا۔ کھدائی کی گئی تو پہلے ایک قبر نکلی، پھر دوسری نکلی اور پھر تیسری قبر بھی۔ اس طرح کل 28 قبریں نکلی اور یہ معلوم ہوا کہ دراصل یہ غار ایک پرانا قبرستان ہے۔ ہلازون تاختیت نامی اس غار کی ایک قبر سے بڑی تعداد میں کچھوے کے خول، ہرن کے سینگ، چاک اور چونے کے پتھر ملے۔ مزید کھدائی کیے جانے پر ایک انسانی پاؤں بھی برآمد ہوا، جبکہ ایک تیندوے کی کمر اور عقاب کے بازو بھی اس قبرستان سے ملے۔ محققین کے مطابق یہ قبر کم سے کم 12,000 سال پرانی ہے اور یہاں شامن عقائد رکھنے والی ایک ایسی پجارن کو دفن کیا گیا تھا جو روحوں اور بدروحوں کو حاضر کرتی تھی۔ اس کی قبر سے ملنے والے کچھوے کے خول، ہرن کے سینگ، چاک، چونے کے پتھر، جنگلی سور، عقاب کے بازو دراصل اسی پجارن کے تھے جن سے ان کی میت کو مزین کیا گیا تھا۔ ہلازون تاختیت غار کی دیگر قبروں کی کھدائی سے بھی ایسی ہی کئی اشیاء برآمد ہوئی جن سے اس دور کے انسان کے رہن سہن، ان کے سماجی ماحول کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ بنیادی بات جسے محققین نے نوٹ کیا وہ یہ کہ یہ قبرستان بہت ہی محفوظ جگہ پر اسی خیال سے بنایا گیا تھا کہ ایک لمبے عرصے تک یہاں کوئی آ نہ سکے، کسی بیرونی دنیا کی نظر سے یہ قبرستان محفوظ رہے۔ نطفین عہد کے اس قبرستان کو تلاش کرنے والے ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم کی قیادت عبرانی یونیورسٹی کے پروفیسر لیور گراسمین اور کینٹکی کٹ یونیورسٹی کی خاتون پروفیسر نٹالی منور کی کر رہے تھے۔ نطفین عہد کے بارے میں دستیاب معلومات اور سائنسی تجزیے کی بنیاد پر گراسمین اور منرو نے شامن تہذیب میں فیلڈ نوٹس، ڈیجیٹلائزڈ نقشوں، پتھروں، فن تعمیر اور آرکیٹیکٹ فریکوینسی کی تقسیم اور ارتکاز کی بنیاد پر ان سب مراحل کو جان لیا گیا جن میں یہ آخری رسومات ادا کی جاتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ شامن تہذیب کے افراد اپنے مردوں کی آخری رسومات کے لیے بھرپور اہتمام کرتے تھے۔ قبروں میں خیر و برکت کے لیے مردوں کے ساتھ مختلف اشیاء دفناتے، مختلف جانوروں کو بھی ذبح کرتے، ان کو قبر کے اندر دفناتے۔ گلیلی کے ہلازون تاختیت غار میں 12,000 سال پرانی ان قبروں کی دریافت کو بے مثال قرار دیا گیا ہے، کیونکہ سائنسی ترقی کے اس پرکمال دور میں بھی قدیم تدفین کی رسومات کے بارے میں مطالعاتی مواد کا فقدان پایا جاتا ہے۔ نطفیان دور کم سے کم 11,500 برس سے 15,000 برس قدیم ہے۔ سوچئے
محققین کے مطابق ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ انسانی دور ہے جب جنازے کی تقریبات انسانی آبادیوں میں مرکزی حیثیت اختیار کر رہی تھی، اور گلیری کے حلزون تختیط غار میں پائے جانے والے اس قبرستان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں آج بھی 12,000 برس پہلے انسانی تدفین کی ایک بڑی پروقار تقریب منعقد ہوئی تھی۔ اندازوں کے مطابق کچھوے کے خول مردے کی حفاظت کے عقیدے سے قبر میں رکھے گئے، جبکہ ہرن کے سینگ زیب زینت کی نشانی ہے۔ اسی طرح سور کا بازو بدروحوں کو دور رکھنے کے لیے، اور عقاب کا بازو مرنے والی کی قوت و شوکت کی نشانی کے طور پر رکھا گیا۔ پھر چوک اور چونے کے پتھر بھی بری بلا کو دور کرنے کے لیے رکھے گئے۔ ناظرین، شامنزم عقائد و عبادات اور رسومات کا ایسا مجموعہ ہے جو قدیم انسانی تاریخ سے ہی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ آج بھی شامنزم کی پیروی کرنے والے لوگ اس دنیا میں ہیں، اس خطے میں پائے جاتے ہیں۔ شامنزم کو ماننے والے سائبیریا میں، شمالی افریقہ میں، منگولیا، وسطی ایشیائی ممالک، جبکہ کینیڈا، جاپان، بھارت اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی ہیں۔ سوچئے، شامن افراد یقین رکھتے ہیں کہ نیک روحیں اور بد روحیں ان کی زندگیوں میں، ان کے اعمال اور افعال اور اقوال میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کبھی یہ روحیں اور بد روحیں انسانوں پر قبضہ جما لیتی ہیں، تو کبھی ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو اپنی روحانی طاقت کے زور پر ان روحوں اور بد روحوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اور پھر ان روحوں اور بد روحوں سے مختلف کام لیے جاتے ہیں، ان سے کئی معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ شامن افراد اپنے بیماروں کے علاج معالجے کے لیے بھی ان روحوں سے بد روحوں سے مدد لیتے ہیں۔ حلزون ندی کے پاس واقع حلزون تختیط غار میں جس قبر سے کچھوے کے خول، ہرن کے سینگ اور یہ دیگر چیزیں برآمد ہوئی ہیں، یہ قبر ممکنہ طور پر قدیم ترین عہد کی سینئر شامن پجارن کی ہے، جو پوجا کرتی ہوگی، اور امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس پجارن کے قبضے میں سینکڑوں روحیں اور بدروحیں ہوں گی جن سے وہ کئی کام لیتی ہوگی، یعنی کہ کالا جادو۔ شامنزم کے بارے میں علم رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اس طرز فکر کے افراد میں مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ متحرک پائی جاتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان علوم کی بنیاد بھی کسی عورت نے ہی رکھی تھی۔ آج کے جدید زمانے میں بھی شامن پریکٹسز کرنے والے گروہوں اور افراد میں طبقہ نسواں ہی زیادہ ہے، یعنی کہ خواتین کا رجحان اس طرف زیادہ ہے، اور شامن اعمال کی ادائیگی کرنے والے پریکٹیشنرز میں سے بھی زیادہ خواتین شامل ہیں۔ کئی محققین کا خیال ہے کہ شامنزم کے ماننے والے در حقیقت شیطان کے پجاری ہیں، اور ان کا ایمان ہی خدا سے ہٹ جاتا ہے، اور ان کی عبادات اور رسومات شیطانی اعمال پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ دور جدید میں سیٹنزم کا تصور منفرد ہو چکا ہے، یعنی کہ شیطان کی عبادت کرنا، شیطان کے عبادت خانے بنانے والے، شیطان کو پوجنے والے، اور کسی بھی مقصد کے لیے شیطان سے رجوع کرنے والے۔ آج کے دور کے افراد کا قدیم شامنزم سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ قدیم شامنزم تو اپنی جگہ رہا، اور جدید دور کے انسان نے شیطان کی پوجا اختیار کرتے ہوئے نئی پریکٹسز ایجاد کی۔ شامن پجاریوں کا سب سے اہم ہتھیار جادو ہے۔ شامن مختلف طرح کے جادو کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ کتے کے کانٹے سے لے کر کاروبار میں زوال تک کے مسائل ہوں یا روٹھے ہوئے محبوب کو منانا ہو، شامن افراد کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہر کام چٹکی بجاتے ہی ہو جائے گا۔ کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے تو آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ کتنے لوگوں سے آپ نے سنا ہے کہتے ہیں۔ تو ان سب کا تعلق شامنزم سے ہے۔ یہ شامنزم پر بلیو کرتے ہیں، یعنی کہ یہ شیطانی قوتوں پر بلیو کرتے ہیں، اور ان کا اصل عقیدے سے، خدا کے عقیدے سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل عقائد کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جہاں صرف اور صرف یقین کا ہی سکہ چلتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یقین بڑا ہوتا ہے لیکن پیر بڑا نہیں ہوتا۔ تو انسان قدیم ہو یا پھر جدید، اس کی ذہنی ساخت اس طرح کی ہے کہ جس شے پر وہ یقین رکھے اسے ہی وہ اپنا سب کچھ مانتا ہے۔ عقل اور شعور اس میدان میں کچھ زیادہ کردار ادا نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، دماغ کا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے تو اسے جہاں اپنی غرض پوری ہوتی محسوس ہو، یہ وہیں جا پہنچتا ہے۔ تو بظاہر شامنزم کا معاملہ بھی یقین اور عقائد کی دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ جہاں سائنس اور فکر اور شعور کی بتی نہیں جلتی، وہاں ایسے لوگوں کی ڈال گلتی نظر آتی ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا جادو حقیقت میں وجود رکھتا ہے؟ کیا شیطان بھی انسانوں کی مدد کرتے ہیں؟ کیا آپ کسی شامنزم کے ماننے والے کو جانتے ہیں؟ اور کیا آپ نے کبھی کسی شامن پجاری سے
ملنے کی کوشش کی یا ویسے ہی کبھی آپ سے کوئی سرے راہ شامل پجاری مل گیا ہو، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.